میرا شوہر کوئلے سے بھی زیادہ کالا تھا، جبکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے نفرت تھی اور اسی وجہ سے میں اس کا بچہ جنم نہیں دینا چاہتی تھی، جبکہ میرا شوہر روز میرے لیے ڈھیروں پھل فروٹ لاتا تاکہ میں اس کا صحت مند بچہ پیدا کر سکوں، جبکہ میں اس کا بچہ پیدا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ حالانکہ میری ڈلیوری کے دن بھی بہت زیادہ نزدیک تھے، یوں ایک دن میں جان بوجھ کر پھسلی تاکہ بچہ ضائع ہو جائے۔ یوں ہی مجھے تیز درد شروع ہوا تو شوہر مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی کہ میرا شوہر گود میں مردہ بچہ اٹھائے پورے اسپتال میں پھر رہا تھا، اور جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں جب ہوش میں آئی میں اسپتال کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے نرس نے افسردگی سے بتایا کہ ہم آپ کا بچہ بچا نہیں پائے۔ یہ خبر سن کر ایک لمحے کے لیے میرے دل کو کچھ ہوا تھا، جیسے میرے جسم سے کسی نے میری روح جدا کر دی ہو۔ میں نے خالی نظر ارد گرد دوڑائی تو مجھے تنویر نظر آیا۔ اس نے گود میں مردے بچے کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ پورے اسپتال میں مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ بھاگ کر میری جانب آ گیا اور بولا، مبارک ہو ریشما، تم نے بیٹے کو جنم دیا ہے، مگر یہ مر گیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں اسے اپنے پاس رکھوں گا، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو دفن نہیں کروں گا۔ تنویر کی بات سن کر ایک دم سے میرا دل بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے بچی کی شکل دکھائی۔ وہ ہو بہو میری کاپی تھا، سرخ اور سفید رنگت، پیاری سی ناک، چھوٹے چھوٹے ہونٹ۔ میں پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ تنویر بھی رونے لگ گیا تھا، لیکن وہ بولا، ریشما، رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ ہمارے گھر جائے گا، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ میں نے اس بات کو تنویر کا جذباتی پن خیال کیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی دھن کا پکا ہے اور وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ اگلے دن مجھے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ میں گھر آ گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک کمرہ تنویر نے بچے کے لیے سیٹ کیا ہوا تھا۔ تنویر بولا، میں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا ہے، یہ کمرہ علی کا ہے اور وہ اسی میں رہے گا۔ میں نے روتے ہوئے اس کے منہ کی طرف دیکھا اور کہا، ایسا مت کرو، ہمارا بچہ مر چکا ہے، تم اس کو اسلامی احکامات کے تحت دفن کر دو۔ تنویر میری بات سن کر چڑ گیا تھا۔ غصے سے بولا، آج تم نے یہ بات کر دی، لیکن آج کے بعد تمہارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں۔ میرا بیٹا زندہ ہے اور یہ میرے ساتھ ہی رہے گا۔ مجھے تنویر کی دماغی حالت پر شک سا ہونے لگا تھا، لیکن میں اسے کچھ کہہ نہیں سکی۔ لیکن وہ میری باتوں سے تانگ آ کر اس کمرے میں شفٹ ہو گیا تھا جو اس نے اپنے بیٹی کے لیے سجایا ہوا تھا۔ میرے سامنے تنویر بچے کے لیے کچھ فیڈر بنا کر لے جاتا تو کبھی اس کے ویپر تبدیل کرتا تھا۔ میرے دل کو کچھ ہوتا تھا۔ میں نے ایک دن غصے سے تنویر کو کہا کہ میرے بیٹی کی لاش کی بے حرمتی مت کرو، اس کو دفن کر دو۔ تنویر نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور بولا، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ تم میرے بیٹے کو مردہ مت کہو، آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں پر علی لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ایک دم سے بیٹے کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ میری نظر جیسے ہی بچے کے منہ پر پڑی تو میرے منہ سے زوردار چیخ برآمد ہوئی، کیونکہ وہاں تو مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب میں اپنی دھن میں گھر کے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر ناچنے کی کوشش کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ گانا بھی گنگنا رہی تھی جو میں آج ساتھ والے گھر سے سن کر آئی تھی۔ مجھے یہ خبر ہی نہ ہوئی کہ اماں کب آئی اور کب مجھ پر اپنے جوتے کی ہوائی فائرنگ کر ڈالی تھی۔ اماں کا نشانہ بڑا پکا تھا، میری کمر پر دب کر کے جوتا لگا دیا تھا اور میں درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ اماں مجھے بڑے کڑے تیوروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، آ جانے دو تمہارے ابا کو۔ اماں مجھے ہمیشہ ہی ابا کی دھمکی دیا کرتی تھی، کیونکہ ابا سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ ایک شریف النفس آدمی تھے، وہ اپنے محلے کی مسجد کے امام تھے۔ انہوں نے دین کے ہر پہلو کو اپنی زندگی پر لاگو کیا ہوا تھا، جبکہ میں اس قدر پابندیوں سے چڑھتی تھی۔ میں ایک آزاد خیال انسان تھی، میرا ماننا تھا کہ اپنے اعمال کا حساب خود ہی دینا پڑتا ہے، اس لیے مجھے میری من پسند کی زندگی گزارنے دی جائے۔ مگر کہاں جی، ابا صاحب تو ہمارے گھر کے ہٹلر تھے۔ میں اور میرے چھوٹے بہن بھائی ان سے بڑے ڈرتے تھے۔ مجھے گانے سننے، ڈرامے دیکھنے اور ناول پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، مگر ہمارے گھر میں ان چیزوں کو مشروب ممنوع کی طرح قابل نفرت سمجھا جاتا تھا، مگر میں کہاں کسی کے کہنے میں تھی۔ میں اپنی سہیلیوں سے ان کے ناول ادھار لے کر کتابوں میں چھپا کر پڑھا کرتی تھی۔ میں نے زمانے والوں سے چھپ چھپ کر بہت سے خواب اپنی پلکوں تلے چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ مجھے پوری امید تھی کہ ایک نہ ایک دن مجھے میرے ناولوں کے ہیرو جیسا لڑکا بہنے آ جائے گا، پھر اس کے بعد زندگی میں سکھ ہی سکھ ہوگا۔ میں ہر نماز کے بعد اپنی جلد از جلد شادی ہو جانے کے لیے
وظیفہ بھی کیا کرتی تھی۔ میں مولوی صاحب کی بیٹی تھی، وظائف پر میرا یقین بڑا تھا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ یہی وظائف میری نندیاں پار کروا دیں گے۔ میری امید کے عین مطابق بہت جلد ہی میرا رشتہ آ گیا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ مولوی صاحب کے کسی جاننے والے نے ان کی سب سے بڑی بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا اور مولوی صاحب نے بھی ہاں کہہ ڈالی تھی۔ اب 1-2 ہفتے بعد تک تمہارا نکاح کر کے ہم اپنا فرض ادا کر دیں گے۔ میں نے اس بات میں سارا لا دیا تھا۔ اب تو میری خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی تھی۔ میں نے جو چاہتا وہ مجھے اب مل رہا تھا۔ میں اس جیل خانے سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر جانے والی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر میں خوش ہوتی رہتی۔ میں نے یہ 2 ہفتے گن گن کر گزارے تھے اور اب اماں مجھے ہر لمحے گھر بسانے کی گر سکھاتی رہتی۔ ایک بار تو اماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، میرے بندے ہاتھ دے کر ریشمہ اپنے سسرال میں اچھا وقت گزارنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے میری تربیت پر سوال اٹھیں اور میں مولوی صاحب سے آنکھ ملانے کے قابل بھی نہ رہوں۔ میں اماں کو بڑی تسلیت دیتی، حوصلہ دیتی۔ آخرکار میرے نکاح کا دن آ ہی گیا۔ میرے ابا کے وسائل بہت محدود تھے، اس لیے انہوں نے زیادہ براتی مدعو نہیں کیے ہوئے تھے۔ بڑی سادگی سے میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی تھی۔ یہ گھر بہت عالیشان تھا۔ اس گھر سے میرے ابا کے جتنے 10 مکان نکل سکتے تھے۔ پھر مجھے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ کچھ لمحے تو میں سر جھکا کر بیٹھی رہی، پھر کمرہ دیکھنے کی خواہش سر اٹھانے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے گھونگھٹ اپنے چہرے سے اٹھا کر اپنا کمرہ دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس قدر خوبصورت کمرے کی مجھے ہرگز امید نہ تھی۔ پھر مجھے کمرے کے باہر سے کھٹ پٹ کی آواز آنے لگی تو میں نے گھونگھٹ چہرے پر گرا لیا تھا۔ میرا دولہا کمرے میں داخل ہوا تو وہ قدم قدم چلتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں مسکرانے لگی۔ میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں نظریں نیچے کیے بیٹھی رہی۔ پھر اس نے ہیرے کی انگوٹھی میرے سامنے کر دی تو میں ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ ہیرے کی انگوٹھی دیکھ کر نہیں، سیاہ ہاتھ دیکھ کر۔ میں نے جلدی سے اپنی نظریں اپنے سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پر ڈالی تو میں دنگ رہ گئی۔ ایک بڑی عمر کا سیاہ مرد میرے سامنے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ میں ایک دم سے سمٹ گئی اور بولی، سوری انکل، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ آئے ہیں۔ میں سمجھی تنویر ہے۔ وہ کدھر رہ گئے؟ وہ شخص ایک دم سے پریشان ہوا۔ ایک دم سے میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میری سوچوں کے گھوڑے دوڑنے لگے تھے۔ آئے کہیں میرا شوہر بھاگ تو نہیں گیا؟ وہ شخص گلا کھنگار کے بولا، ریشمہ میں ہی تنویر ہوں۔ کیا؟ میں کچھ نہیں سمجھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولا، ریشمہ تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوئی ہے، میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ اس مرد کی بات سن کر میں بے ہوش ہوتے ہوتی بچی تھی۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ میں نے ایک دم سے داڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ تنویر بھی گھبرا کے رہ گئے تھے۔ وہ مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے تو میں نے سر درد کا بہانہ کیا اور رونے لگ گئی تھی۔ پھر وہ میرے لیے گولی لے کر آیا، کھانا پینا بھی لایا، مگر میں نے اپنے منہ سے کپڑا نہیں ہٹایا۔ میں ساری رات سسکتی رہی۔ میں نے دل ہی دل میں ابا کو مخاطب کر کے کہا تھا، دنیا میں تو قابل عزت مولوی صاحب بنے بیٹھے ہو نا، قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی شکایت ضرور کروں گی۔ صبح ہوئی تو تنویر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، ریشمہ میں جانتا ہوں تمہارے سر میں درد نہیں تھا، تم شاید خود سے دگنی عمر کے مرد کو اپنا شوہر تسلیم نہیں کر پا رہی۔ میں جانتا ہوں میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، تم سے صورت میں کم ہوں، مگر میں کم سیرت ہرگز نہیں ہوں۔ میں تمہیں اپنے گھر کی مہرانی بنا کر رکھوں گا، تمہارے قدموں میں دنیا کی ہر نعمت لا کر ڈھیر کر دوں گا۔ میں تمہیں اتنا سکھ دوں گا کہ تم اپنی قسمت پر رشک کرو گی۔ تنویر نے جو کہا تھا وہ سچ کر کے دکھا دیا تھا۔ وہ سچ میں میری بہت عزت اور قدر کیا کرتا تھا اور وہ میرے نخرے اٹھا اٹھا کر بیزار نہیں ہوتا تھا۔ تنویر نے صحیح معنوں میں مجھے اپنے گھر کی ملکہ بنایا ہوا تھا، جبکہ میں تنویر کے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا تو میں اس کو کڑوا سا جواب دے دیتی تاکہ دوبارہ اس کی ہمت مجھ سے بات کرنے کی نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ بہت مستقل مزاج تھا۔ میں نے کتنی حسین و جمیل خواب دیکھے تھے اور ان کی کتنی بھیانک تعبیر ہوئی تھی، لیکن پھر زیادہ دن مجھ سے گھر میں نہیں رہ گیا، کیونکہ میں تو یہاں وہاں گھومنے پھرنے والی مست ماحول لڑکی تھی۔ گھر کی تنہائی سے میں اکتا کر اپنی پڑوسن کے گھر چلی جاتی۔ ان کا گھر تو ہمارے گھر جیسا خوبصورت نہیں تھا اور وہ حیثیت میں بھی بہت کم تھے، لیکن ہمارے پڑوسیوں کی بیٹی میری ہم عمر نکلی، اس لیے میں اس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے لگی۔ وہ خاصی خوش اخلاق لڑکی تھی۔ اس سے بات کر کے میں ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ میں اس لڑکی کی کمپنی سے کافی متاثر ہوئی تھی، اس لیے میں نے ایمن کے ساتھ دوستی کر لی۔ میں نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی اور وہ 1-2 بار میرے گھر بھی آئی تھی، لیکن زیادہ تر میں ہی ایمن کے گھر جاتی تھی۔ ایک دن میں ایمن کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ جب ایک پیارا سا لڑکا لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہ بالکل کسی ہیرو کی طرح دکھتا تھا۔
میں نے ایمن سے پوچھا یہ لڑکا کون ہے؟ وہ بولی یہ میرا بڑا بھائی ہے عمران۔ وہ لڑکا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی تھوڑی دیر بعد اٹھ کر اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ آج میرا موڈ بہت سخت خراب تھا۔ مجھے تنویر کی شکل سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ جب آفس سے لوٹ کر واپس آیا تو میں اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح میرے نخرے اٹھا رہا تھا، لیکن میرا جی چاہ رہا تھا وہ اپنی منحوس صورت لے کر میرے سامنے سے غائب ہو جائے۔ یوں غصہ کرتے کرتے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں کچن میں پانی پینے گئی تو وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ تنویر دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سن کر مجھ پر قیامت ہی بیت گئی۔ میں نے نفی میں سارا لایا اور دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اس کالے کلوٹے انسان کے بچے کو ہرگز جنم نہیں دوں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تنویر سے طلاق لے لوں گی۔ اس طرح میری تنویر سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور ابا سے میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ گھر آ کر بھی میرا موڈ سخت ناخوشگوار رہا۔ تنویر میری منتیں کرتا رہا کہ تم اپنا موڈ اچھا کر لو، نہیں تو بچی کی صحت پر بہت برا اثر پڑے گا۔ اگلے دن صبح ہوتی میں ایمن کے گھر پہنچ گئی۔ میں اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس نے وجہ پوچھی تو میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں، بلکہ میں نے اس سے کہا کہ تنویر میرے ساتھ بہت لڑتا ہے۔ کل رات بھی اس نے مجھے بہت زیادہ مارا ہے۔ ایمن میرے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دلاسے دینے لگی۔ تب بھی نہ جانے عمران کہاں سے نکل آیا۔ وہ بھی کافی پریشان لگ رہا تھا اور وہ بولا تمہیں تمہارا شوہر کیوں مارتا ہے؟ عمران کی توجہ پا کر میں نے جلدی سے بولنا شروع کر دیا۔ میں بولی تنویر اپنی عادت سے مجبور ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے مارتا ہے۔ عمران میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بولا اگر تمہارا شوہر تمہیں مارتا ہے تو تم کو اس کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروانی چاہیے۔ میں بولی عمران میں مولوی کی بیٹی ہوں، میں کہاں تھانوں کے چکر لگاتی پھروں گی۔ عمران نے جلدی سے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا اور بولا اگر تمہیں تنویر نے پھر مارا تو تم مجھے کال کر کے بتانا، تم اب بے فکر ہو جاؤ، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ میں عمران کا نمبر لے کر چلی گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ شام ہی میں نے اس کو فون کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا ہے، آپ بہت اچھے ہیں۔ عمران میری بات سن کر ہنس پڑا۔ وہ بولا اچھی تو تم بہت ہو، اس لیے تو میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ 1 گھنٹہ بیت گیا تھا۔ جب تنویر آفس سے واپس آیا تو میں نے جلدی سے فون بند کر دیا تھا۔ اب میں ہر روز بہانے بہانے سے عمران کو فون کیا کرتی تھی۔ وہ بھی مجھے آگے سے بہت اچھا رسپانس دے رہا تھا اور وہ کہتا تھا میں تو ہر وقت تمہاری کال کا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ میری اور عمران کی بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے ہوٹل میں بلایا تھا۔ میں بڑی تیار ہو کر گئی تھی۔ ہم نے وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ عمران بولا مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ تم جیسی حسین لڑکیاں یہ امیر بڈھے کیوں لے جاتے ہیں۔ وہ بولا تمہاری شادی مجھ جیسے لڑکے سے ہونی چاہیے تھی۔ میں عمران کی بات سن کر رو پڑی تھی۔ میں بولی میری بھی یہی خواہش تھی کہ میری شادی تم جیسے لڑکے سے ہوتی، مگر میرے باپ نے میری اجازت کے بغیر میری شادی تنویر کے ساتھ کر دی تھی۔ عمران بولا اگر میں ایک بات کہوں تو تم غصہ تو نہیں کرو گی؟ میں جھٹ سے بولی نہیں نہیں، میں کیوں غصہ کروں گی، تم کھول کر کہو جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو۔ وہ بولا اگر تم کسی طریقے سے تنویر سے طلاق لینے میں کامیاب ہو جاتی ہو تو میں تمہیں اپنا لوں گا۔ عمران کی بات سن کر تو میرے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں بڑی خوشی خوشی گھر گئی تھی۔ میں سارا دن تنویر سے طلاق لینے کے منصوبے بناتی رہی، مگر اب یہ جو بچی کی آفت آن پڑی تھی اس کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ میں کسی قیمت پر بھی تنویر کے بچے کو جنم دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس طرح تو وہ بچہ میرے پیروں کی زنجیر بن جاتا۔ جبکہ تنویر نے جب سے بچی کی خبر سنی تھی تب سے اس نے مزید میرا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ میرے لیے فروٹس لے کر آتا، پھر وہ فروٹ خود کاٹ کر میرے سامنے پیش کرتا اور چاہتا کہ اس کا بچہ صحت مند پیدا ہو، لیکن میں ہر گھڑی تنویر کے ساتھ لڑتی رہتی تھی۔ ایک دن عمران نے پھر سے مجھے ہوٹل میں بلایا تھا۔ اس دن میں نے رو رو کر اس کو بتایا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ عمران میری بات سن کر کھانا بیچ میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں اس کو فون پر فون کرتی رہی لیکن وہ میری کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے میرا فون اٹھایا۔ وہ بولا اب تم مجھے کیوں فون کر رہی ہو، تم تو میرے ساتھ کھیل کھیل رہی ہو۔ میں بولی میں تنویر کے بچے کو جنم دینا نہیں چاہتی، تمہارے ساتھ گھر بسانا چاہتی ہوں۔ عمران میری ساری بات سمجھ چکا تھا۔ وہ بولا ہاں ٹھیک ہے، تم تنویر سے اپنا راستہ الگ کرنا چاہتی ہو لیکن خالی ہاتھ طلاق کیوں لو؟ وہ بولا تم تنویر سے اپنا رشتہ ٹھیک کرو اور بہانے بہانے سے اس کی ساری جائیداد اپنے نام پر لگوا لو، پھر تمہارے پاس نہ تو پیسے کی کمی ہوگی اور نہ ہی پیار کی۔
میں خوش ہو گئی تھی۔ مجھے عمران کا منصوبہ بہت اچھا لگا تھا۔ اب میں نے عمران کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے تنویر کے ساتھ اپنے رشتے کو بہتر کر لیا تھا۔ اب میں نے اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جیسے کہتا میں ویسے ہی کرتی۔ تنویر بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید میں بچی کی وجہ سے بدل گئی ہوں۔ اب میں کہتی تنویر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، تو وہ مسکرا کر کہتا میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو میں کہتی کہ مجھے اس محبت کا ثبوت چاہیے۔ وہ بولتا کیسا ثبوت؟ میں کہتی تم اپنی ساری جائیداد میرے نام پر لگا دو، یہی تمہاری محبت کا ثبوت ہوگا۔ تنویر نے میری بات مان لی اور اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ اب میں بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی، لیکن بچی کی فکر مجھے ستا رہی تھی۔ میری ڈیلیوری میں بہت کم دن رہ گئے تھے۔ پھر میں نے ایک ناٹک کیا۔ میں نے خود کو جان بوجھ کر سیڑھیوں سے گرا لیا تھا۔ میری حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ مجھے جگہ جگہ چوٹیں آئی تھیں۔ پھر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں جب ہوش میں آئی تو میں اسپتال کے بیڈ پر بے سود لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے نرس نے افسردگی سے کہا کہ بچے کو ہم نہیں بچا پائے۔ یہ خبر سن کر ایک لمحے کے لیے میرے دل کو کچھ ہوا تھا، جیسے کسی نے میرے جسم سے روح جدا کر دی ہو۔ میں نے خالی خالی نظریں ادھر ادھر دوڑائیں تو مجھے تنویر نظر آ گیا۔ اس نے گود میں مردہ بچے کو اٹھا رکھا تھا اور وہ پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ اس ساری صورتحال سے میں بہت گھبرا گئی تھی۔ تنویر وہ مردہ بچہ بھی گھر لے آیا تھا اور وہ اس بچے کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، اس کے کپڑے بدلتا، اس کے لیے فیڈر بناتا، حتیٰ کہ اس کا ڈائپر تک تبدیل کرتا تھا، مگر مجھ میں اس بچے کی شکل دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرے بچے کی پیدائش کو 7 دن ہو گئے تھے، یعنی تنویر 7 دنوں سے مردہ بچہ لیے پھر رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی ابھی تک بچے کی لاش گلنا سڑنا شروع کیوں نہیں ہوئی۔ میں یہ سب دیکھ کر ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گئی۔ میں نے عمران کو فون کر کے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نیا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ وہ بولا ٹھیک ہے، تم اپنے سارے زیورات اور جائیداد کے کاغذات لے کر بس اسٹیشن میں پہنچ جانا۔ میں نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا تھا۔ میرے پاس زیادہ تر ہیرے کے زیورات تھے۔ وہ سب چیزیں بیگ میں ڈال کر میں دوپہر 3 بجے بس اسٹیشن پہنچ گئی۔ عمران میرا منتظر کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے میرے ہاتھ سے بیگ تھاما اور مجھے بینچ پر بٹھا کر خود ٹکٹیں لینے چلا گیا تھا۔ میں اسٹیشن پر بیٹھی عمران کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا تھا، جہاں تک کہ بس اسٹیشن پر موجود بسیں جا چکی تھیں۔ اب میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے عمران کو کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ مجھے اسٹیشن پر بیٹھے بڑی دیر ہو گئی تھی، تو میں اٹھ کر گھر کی طرف چل دی۔ میں نے ٹیکسی عمران کے گھر کے باہر رکوائی تھی، لیکن ان کے گیٹ کے باہر بہت بڑا تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں دگ سے رہ گئی تھی۔ عمران کے گھر کے پاس ایک ضعیف سا آدمی کھڑا تھا۔ میں بولی انکل آپ کون ہیں؟ تو وہ بولا بیٹا ہم نے یہ مکان خرید لیا ہے۔ یہاں کا مالک عمران تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی لاٹری لگ گئی ہے، اس لیے وہ یہ گھر فروخت کر کے کراچی شفٹ ہو گئے ہیں۔ میرے تو ارد گرد ہر چیز گھومنے لگی تھی۔ میں دیوار کا سہارا لے کر گھر پہنچی تو تنویر کو گھر ہی میں پایا تھا۔ میں نے غصے سے تنویر کو کہا میرے بیٹی کی لاش کی بے حرمتی مت کرو، اس کو دفن کر دو۔ تنویر نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ وہ بولا میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ تم میرے بیٹے کو مردہ مت کہو، آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں پر علی لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ایک دم سے علی کے منہ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ میری نظریں جیسے ہی اس کے بچے کے منہ پر پڑی، میرے منہ سے دل سوز چیخ برآمد ہوئی تھی، کیونکہ وہاں تو ایک گڈھا پڑا ہوا تھا اور اس گڈھے کے منہ پر علی کی تصویر لگی تھی۔ میں ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر زاروں کو تار رو دی۔ تنویر بولا تمہیں میرے بچے کو قتل کرتے ہوئے ذرا بھی دکھ نہیں ہوا تھا؟ کیا تم کیسی ماں ہو؟ تم نے ایک غیر مرد کی خاطر میرا بچہ ہی مار ڈالا۔ مجھے بتاؤ کیوں کیا یہ سب؟ جس کی خاطر تم نے یہ سب کیا تھا اور وہ تمہیں بس اسٹیشن پر بے یار و مددگار چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ تو کیا تنویر میری ساری سرگرمیوں سے واقف تھا؟ میں تنویر کے قدموں میں گر کر رونے لگی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ تمہاری ساری جائیداد وہ لے کر بھاگ گیا ہے۔ تنویر بولا میں جانتا ہوں تم مجھ سے چھپ چھپ کر عمران سے ملا کرتی تھی، اس کی خاطر تم نے میرے بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کی خاطر تم نے مجھ سے میری ساری جائیداد مانگی تھی۔ میں نے الماری سے سارے اصلی زیورات نکال کر ان کی جگہ نقلی زیورات رکھ دیے تھے، جائیداد کے کاغذات بھی نقلی رکھ دیے تھے۔ میں جانتا تھا کہ تم عمران سے دھوکہ کھا کر میرے پاس ہی آؤ گی۔ میں نے بڑی حیرانگی سے تنویر کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ ہنس کر بولا تم میرے ساتھ رہو گی، صبح شام میری شکل دیکھو گی، کیا یہ قید نہیں؟ تم نے میرے بچے کو مارا ہے ریشمہ،
میں تمہیں عمر قید کی سزا سناتا ہوں۔ تنویر چلا گیا تو میں پھوٹ پھوٹ کر ہزاروں قطار رونے لگ گئی۔ انچاہے انسان کے ساتھ رہنا بھی ایک سزا ہی تھی اور مجھ جیسی عورت اسی سزا کی حقدار تھی۔